Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Musawar Sher. Welcome to my YouTube channel. If you are new on channel, then hit the subscribe button and press the bell icon to stay tuned. Thank you. تو آج کی اس پہلی ویڈیو میں ہماری یہ پورے لیکچر سیریز ہے جو 5 ویڈیوز پہ مشتمل ہے اسلام ایز اے ریشنل پرسپیکٹیو. تو اس کی پہلی ویڈیو میں ہم اسلام کو دیکھیں گے. واٹ از اسلام اینڈ اسلام اوریجن کیا ہے ایز اے ریئلٹی, اس کا ایونٹ کیا تھا, اس کا ہماری اس پریزنٹیشن کا جو بھی مقصد ہے وہ ابھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اور اسلام کے جو بنیادی 3 بنیادیں ہیں وہ کون سی ہیں ریئلٹی میں. اگر اللہ تعالیٰ ایک ہے تو لاجیکلی اس کا کیا پروف ہے. اللہ تعالیٰ وائی اونلی ون گاڈ, اللہ تعالیٰ ایک کیوں ہے. ہم مسلم الحمدللہ ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں, لیکن اگر ہم کسی غیر مسلم کو بتانا ہو تو ایز اے ریئلٹی وائی اونلی ون گاڈ, تو وہ بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ قرآن پاک ایز اے ڈیوائن نیچر, قرآن پاک میں وہ سب باتیں بیان کی گئی ہیں. آج سے 1400 سال پہلے باتیں بیان کر دی گئی تھی جو سائنس جو ہے وہ ابھی تک پروو کر رہی ہے. سائنس ابھی تک ان چیزوں کو پروو کر رہی ہے. کائنات کے بارے میں بتایا گیا, انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا, اور بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا جو سائنس ابھی تک پروو کر رہی ہے. تو قرآن پاک اس لحاظ سے ایک ڈیوائن نیچر رکھتا ہے, وہ بھی ہم آگے اس ویڈیو میں دیکھیں گے. تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو آج کی. اسلام کب شروع ہوا؟ ایک ایونٹ اس میں ہماری پہلی سلائیڈ میں ایک ایونٹ بیان کیا ہوا ہے. آج سے 1426 سال پہلے جنت میں ایک کھڑکی کھلی اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ کلام کیا. جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ کلام کیا, جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا, وہ وہی تھا جو پہلی امتوں کے لیے بھی دیا گیا, جو پوری انسانیت کے لیے پہلے بھی دیا جا چکا تھا. صرف اتنا فرق تھا کہ یہ جو پیغام تھا یہ آخری پیغام تھا, یہ آخری بار بھیجا گیا تھا. یہ پیغام کون سا تھا؟ اس پیغام کو ہم اسلام کہتے ہیں. ہماری اس پریزنٹیشن کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے ہمارا کریٹر, اور اس کا پیغام, اس کا سائنٹیفکلی اس کی ریئلٹی کیا ہے, اس کو انکریج کرنا. ٹو اوپن مائنڈز ٹو دا ٹروتھ آف اسلام, اسلام کی جو سچائی ہے اس کے بارے میں ہماری ریشنل اپروچ کے ذریعے اپنے ذہنوں کو وسیع کرنا, اور اپنے آپ سے یہ کوشچن پوچھنا کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا. واٹ ول ہیپن ٹو می وین آئی ڈائی, جب میں مروں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا. سب سے پہلے اسلام کے 3 بنیادیں ہیں. بیکاز ریئلٹی ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن بلیف فار اٹس ایگزسٹنس, جو ریئلٹی ہے وہ اپنے وجود کے لیے عقیدے پر منحصر نہیں ہوتی, اس کو ریئلٹی میں دیکھنے کے لیے ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. تو اسلام کی 3 بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد بلیف ان اللہ اینڈ ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اس کے نبی خاتم النبیین پہ یقین, پختہ یقین. دوسری بنیاد اسلام کی قرآن کی ڈیوائن اوریجن, اور اسلام کی ڈیوائن اوریجن آف دا قرآن اینڈ اسلام. اور تیسری بنیاد بلیف ان دا ڈے آف ججمنٹ وین وی ول براٹ ٹو اکاؤنٹ ارسپیکٹیو آف واٹ وی بلیوڈ. ہم جس مذہب سے مرضی تعلق رکھتے ہیں, ہم جس پہ مرضی یقین کرتے ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, مسلم ہیں, نصرانی ہیں, بدھ مت ہیں, ہندو ہیں, چاہے جو بھی ہیں, سب کے سب اس دن اکٹھے کیے جائیں گے. اس دن پہ یقین رکھنا, یہ اسلام کی تیسری بنیاد ہے. تو ہم اب لاجیکلی دیکھیں گے ہر ایک کو, نہ کہ عقیدے کے لحاظ سے. عقیدہ مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے ہی, لیکن اگر ہم کسی دوسرے کو اسلام کے بارے میں بتائیں گے تو اس کی لاجک کیا ہوگی. تو سب سے پہلے جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے وہ ہے وائی اونلی ون گاڈ, صرف ایک خدا کیوں. یہ ہم سائنٹیفکلی دیکھیں گے, سائنٹیفک کیس فار گاڈ.
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء میں آیت نمبر 82 میں سب سے پہلے یہی پوچھا ہے. اپنے جو سچائی جاننے والے ہیں، جو سچائی کی تلاش میں رہتے ہیں، ان سے یہ سوال پوچھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورہ نساء میں. Do they not carefully consider the Quran? پھر کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ If it had been from anyone other than Allah, they would have found in it many contradictions. کہ اگر یہ کلام، یہ قرآن پاک کسی اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں ضرور بہت سے اختلافات ہوتے. اس کے بعد جو کریشن ہے، اس یونیورس کی کریشن، وہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہے. ایکسیڈنٹلی نہیں ہے وہ کہ ایک دم سے وجود میں آ گئی، نہیں. اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کائنات بغیر کسی خالق کے وجود میں آئی ہوگی، جیسے عموماً غیر مسلم سوچتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اس کی ایک باقاعدہ ایک پروسیس کے ذریعے یہ تخلیق ہوئی ہے. تو وہ پروسیس کیا تھا؟ ڈونلڈ پیج ایک آدمی ہے پرنسٹن انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈی کا. اس نے کیلکولیٹ کیا تھا ہماری یونیورس کی فارمیشن. اگر یہ خدا کے بغیر ہوتی تو یہ کیسے ہوتی؟ تو اس نے جو اماؤنٹ نکالی وہ تھی 1 out of 10,000 to the power 184. ایک بہت بڑی اماؤنٹ. یہ امپاسبل ہے. اس کی امپاسبلٹی دیکھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں اس پوری یونیورس میں سب اٹامک پارٹیکلز کو کیلکولیٹ کریں تو وہ بنتے ہیں 10⁻⁸. ہمارے جسم میں اربوں ایٹم ہوتے ہیں. ہمارے ایک آدمی کے جسم میں اربوں ایٹم ہوتے ہیں. پوری یونیورس میں پتہ نہیں کتنے خربوں کے حساب سے ایٹم ہیں. ان میں کے سب اٹامک پارٹیکلز، نیوٹرون، الیکٹرون، پروٹون، اگر ان کو کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ ٹوٹل جو بنتے ہیں وہ 10⁻80 بنتے ہیں. لیکن یہ جو اس نے ڈونلڈ پیج نے جو فگر نکالا تھا اس یونیورس کے لیے وہ کون سا تھا؟ 1 ارب کی پاور 124، جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، جو ناقابل ہے. یہ اتنی بڑی اماؤنٹ اب بغیر خدا کے تو کریٹ نہیں ہو سکتی. لہٰذا ضرور کوئی خدا ہے جس نے اس طرح کائنات کو پیدا کیا. اب جو ہمارے فزکس ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر نیوٹرون کا ماس یہ ہوتا 0.998 تو جو اس کا ڈکے چلتا رہتا ہے اس حساب سے تو ایٹم کا جو وجود ہے وہ تو ناقابل ہو جانا تھا. اگر ایٹم نہیں ہے تو پھر کوئی زندگی بھی نہیں ہے. لیکن اس زندگی کو پیدا کرنے والے نے ایک بیلنس کریٹ کیا تھا. قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 میں، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو، ایک بیلنس سیٹ کیا ہر ایک چیز کے لیے. ہر ایک چیز اپنے اپنے مقدار میں، اپنے اپنے وقت پہ، اپنی اپنی مقداروں میں اس کائنات میں موجود ہے. تو اس پوری کائنات میں کسی بھی میٹر کی تخلیق وہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ وہ ایک خدا کی پیدا کرتا ہے. تو ایک خدا کیوں؟ اگر یہاں پہ ایک سے زیادہ خدا ہوتا، قرآن پاک میں بھی یہ بات بیان کی گئی، اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے تو جو ہم یونیورس میں اپنی کائنات میں دیکھتے ہیں ہر ایک چیز ایک یونیفارمٹی سے کام کر رہی ہے، یہ نہ ہوتی. ہماری عام روٹین میں بھی اگر ایک چیز جو ہے وہ ایک سے زیادہ کریٹر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یونیفارمٹی مشکل ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل وہ ایک ٹائم میں کریٹ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. ایک کریٹر نے مختلف ٹائم لگانا اور ایک کریٹر نے مختلف ٹائم لگانا ہے. اسی طرح اگر کائنات میں بھی ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو parts of the matter in the universe would have originated at different times. تو جو یونیورس کے میٹر ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑ ہیں اور ایسے میٹر اور بھی ہیں، آئرن وغیرہ، یہ سارے ایک ٹائم میں کریٹ نہ ہوتے. یہ بات سائنٹسٹ نے بھی اور قانون میں بھی یہ بات ہے
کہ بگ بینگ واز، ایک جو بگ بینگ ہوا تھا، تب یہ ساری انرجی اور سارا میٹر جو کائنات میں جو موجود ہے وہ تب وہاں سے اوریجنیٹ ہوا تھا. تو ظاہر سی بات ہے اس طرح ساری کی ساری چیزیں ایک دم پیدا ہونا یہ کون کر سکتا ہے؟ کن فیکون کی ذات، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات. قرآن پاک میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. There has never been any other God besides Allah. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے. اگر ہوتا otherwise each God would have declared independence with their creations. تو ہر خدا اپنی اپنی آزادی، اپنی اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیتا. and would have competed with each other for dominance. اور وہ سب ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے مقابلہ کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ be glorified، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، far above their claims. اسی طرح قرآن کی سورۃ نمبر 21 میں آیت نمبر 22 میں یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا ہے. if there were in them، آسمانوں اور زمینوں میں اگر other gods beside اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا ہوتا، there would have been confusion in both، تو ان میں بہت کنفیوژن ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں سورہ اخلاص میں بیان کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. There is nothing like him. Logically بھی یہ بات if Allah were like us why would we worship him، یہ ایک logically بات ہے. اس کے بعد divine nature of the قرآن logically، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کا بھی ثبوت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بھی ثبوت ہے. ڈیوائن نیچر آف دی قرآن یہاں پہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جو ذہین لوگ ہیں، جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ دعوت دی ہے. کیا دعوت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے بے شک پیدائش میں آسمانوں کی اور زمین کی اور رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جو لوگ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر یاد کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اور تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو یہ جو پہلی نشانی ہے عقل مندوں کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں. قرآن ہے کیا اصل میں؟ قرآن ایک دائمی معجزہ ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، کہ جو کہ امی تھے. امی اس شخص کو کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہوں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے اور قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب نازل کی گئی جو عربی لٹریچر میں ایک عمدہ مثال، لٹریری کی عمدہ مثال ابھی تک مانی جاتی ہے، ابھی تک مانی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ اگر یہ سارے انسان اور جن مل جائیں، سارے درختوں پہ یہ قلم بنا لیں اور سارے سمندروں کی یہ سیاہی بنا لیں، تب بھی اس قرآن پاک کی ایک آیت کے برابر بھی یہ آیت نہیں لا سکتے. اتنی عمدہ مثال عربی لٹریچر کی. اس قرآن میں یونیورس کے بارے میں بتایا گیا ہے جو ابھی تک سائنس اس کے قرآن پاک کے نازل ہونے کے سینکڑوں سو سال بعد بھی سائنس ثابت نہیں کر سکی تھی. اس میں یونیورس کی وہ انفارمیشن بھی موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو کہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے بھیجی گئی تھی، ساری انسانیت کے رہنمائی کے لیے بھیجی گئی تھی. کس کے ذریعے؟ تھرو ہز لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یہ نازل کیسے ہوئی؟ یہ
23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی. یہ لوح محفوظ میں موجود تھی، مکمل موجود تھی. یہ ایک دم بھی نازل ہو سکتی تھی، لیکن شاید لوگ اس کو نہ مانتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تورات، تو لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا شروع میں ہی، جب تک وہ ایک معجزہ نہیں ہو گیا. تو یہ بھی 23 سال، قرآن پاک جو ہے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. جہاں جیسے جتنی ضرورت محسوس ہوئی اس حساب سے یہ قرآن پاک نازل ہوا. کیسے نازل ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے تھے. اور کہاں لے کے آتے تھے؟ The prophet received the first revelation in 610 in the cave of Hira. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی وحی غار حرا میں، جو کہ جبل نور میں ہے اور شہر مکہ سے 2.5 میل کے فاصلے پر ہے، 610 میں نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی. وہ پہلی وحی کیا تھی؟ پہلی وحی سورہ الگ کی پہلی 5 آیتیں ہیں. ان آیتوں میں کیا ہے؟ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پڑھنے کی، غور و فکر کرنے کی اور اپنی ساری نشانیاں دیکھنے کی، پرکھنے کی جو اس یونیورس میں موجود ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان کو تحقیق کرنے کی دعوت دی ہے. پہلی 5 آیات یہ ہیں: پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، تو سائنس نے یہ بعد میں اس کو پروو بھی کیا. پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. یہ قرآن پاک کس کے لیے تھا؟ یہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ اس قرآن پاک کی تعلیمات جو ہیں وہ یونیورسل ہیں. اس میں پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا گیا ہے. until the end of time، قیامت تک، regardless of their tribe، چاہے وہ جس بھی قبیلے سے، جس بھی نسل سے، جس جینڈر سے، جس قومیت سے، نسل سے، کلر سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، سب کو یہ پیغام دیا گیا ہے قرآن پاک کے ذریعے. قرآن پاک کیا کرتا ہے؟ they enlighten the soul، یہ ہماری روح کو اجاگر کرتا ہے، منور کرتا ہے، ساری برائیوں کو دور کرتا ہے، ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہوئے، جس کے پاس ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے اور اپنے عملوں کا حساب دینا ہے. قرآن پاک کو پریزرو کیسے کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن پاک میں، اس کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن ریالٹی میں یہ کیسے اس کو پریزرو کیا گیا ہے؟ ریالٹی میں اس کو سب سے پہلے یاد کر کے پریزرو کیا گیا تھا. یاد سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اس کو یاد کیا تھا. اس کے بعد اس کو لکھا گیا. انڈر زید بن ثابت 42 سکرائبز تھے جن کو لکھا گیا، وہی لکھی جاتی تھی اور پھر اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی تھی تاکہ اس کی تصدیق ہو کہ وہ صحیح ہے. اس کے بعد اس کو پریزرو کیا گیا اپنی قانون میں اس کو شامل کر کے. دا قرآن اینڈ دا سنہ آر دا سورسز آف اسلامک لا اینڈ دس ہیز ہیلپڈ ان پریزرونگ بہت تھرو پریکٹسنگ دا پرنسپلز انشرائنڈ دیئرن. جو اس میں قانون موجود تھے ان کو عمل میں لا کے اس کو پریزرو کیا گیا. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے قرآن اور سائنس کا موازنہ کریں گے. قرآن ریالٹی میں کیا ہے اور سائنس نے اس کو کیسے پروو کیا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ.